سے دیکھا مفتی افضل قوی والا واقعہ اور وہ سارے معاملات، جس کی وجہ سے مجھے کل سے میڈیا بھی کانٹیکٹ کر رہا تھا، لیکن میرے پاس جو پروف تھے، وثوق تھے، ثبوت تھے، میں نے ہر چینل کو دیے، بٹ چینل نے کچھ چیزیں چلوائیں اور کچھ چیزیں نہ چلائیں کہ اتنی ہم ولگر قسم کی گفتگو یا اتنا ولگر قسم کا وہ نہیں چلا سکتے کہ ہمارے چینل کے لیے بھی خطرات ہو سکتے ہیں اور ہمارے لیے بھی خطرات ہو سکتے ہیں. لیکن جو ان کی اصلیت تھی وہ بالکل کوئی مخفی نہیں تھی، کوئی پوشیدہ نہیں تھی، سب کے سامنے تھی. اور کچھ لوگوں نے میرے خیال میں اگر کسی بھی مرد کی کوئی غلطی سامنے آ جاتی ہے تو اس کو ہمیشہ دبا دیا جاتا ہے یا اس کو کوئی اور رخ دیا جاتا ہے. جب کوئی لڑکی ذرا سا بھی غلطی کرتی ہے یا تو وہ بد کردار ہو جاتی ہے، اس پہ طرح طرح کے الزام لگا کے اس کو مطلب اتنا ذلیل کیا جاتا ہے. اور ایسے ہی مردوں کا ساتھ دے کے ہم مردوں کو شے دیتے ہیں کہ وہ معاشرے میں جو چاہے بھی کریں. تو مفتی والے معاملے میں زیادہ دکھ اس بات کا ہے اور زیادہ کس میں مفتی پہ اس بات پہ بیچتی ہوں کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ایک جو نام نہاد لفظ مفتی لگا کے تمام دین اسلام اور تمام مبلغ اسلام جتنے بھی اسلام کے پیروکار ہیں ان کے نام کو بدنام کر رہے. تو اس لیے بھی ہمارا مقصد تھا کہ ہم تاکہ مفتی کی اصلیت اور مفتی کی جو اوقات ہے وہ پبلک کو، میڈیا کو، پوری دنیا کو دکھا سکیں. اور وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جو کہ ہم نے ایڈٹ کی ہوئی تھی، اور وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی کہ ہم نے مفتی صاحب پہ کوئی پرسنل گرج کی وجہ سے کوئی ایلیگیشن لگایا ہو یا کچھ ہو. ہاں، مفتی صاحب نے بہت دفعہ میرے اوپر میڈیا میں آ کے طرح طرح کی باتیں کی اور کافی دفعہ جھوٹ بولا، بغیر پروف کے، بغیر ثبوت کے، ہر طرح کے مجھ پہ ایلیگیشن لگائے. لیکن میں خاموش رہی اور میں ٹھیک وقت کا انتظار کرتی رہی. مجھے یقین تھا کہ ایک دن انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مفتی صاحب کی اوقات پوری دنیا کے سامنے میں لے کے آؤں گی اور اس کی اصلیت میں پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کروں گی. اور میں اس رب کی مشکور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ استقامت، وہ حوصلہ، وہ ہمت دی کہ میں مفتی صاحب کی ہر ایک چیز کو کیپچر کر کے لوگوں تک، پبلک تک میں نے کنوے کیا.